جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ آپ دوست مجھے سن سکتے ہیں؟ تو میرا نام طاہر ملک ہے اور میں نمل یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں، بین الاقوامی سیاست کا ایک طالب علم ہوں، اور معذرت کہ مجھے کچھ تاخیر کا آپ لوگوں کو شکار ہونا پڑا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں آئی ٹی کے لحاظ سے یہ فیس بک لائیو جو ہے پہلی دفعہ میں نے اپنی کوشش سے کیا ہے۔ تو اس اہم موضوع پہ سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا عمران شریف صاحب کا، عبدالجبار صاحب کا، اور ہمارے ایک اسٹوڈنٹ وقار علی شاہ ہیں، وہ بھی اے ٹی آئی سے منسلک رہے ہیں۔ تو اے ٹی آئی، میں خود جب یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، کالج میں پڑھتا تھا، تو اے ٹی آئی کی جو طلبہ سیاست ہے اس کا میں بڑا معترف تھا کہ ان کا پیغام امن پہ مبنی تھا، اور دوسرا یہ انہوں نے تشدد کو کبھی بھی تعلیمی اداروں میں انکریج نہیں کیا۔ تو سب سے پہلے تو میں ان کا اس لحاظ سے مشکور ہوں کہ اس اہم موضوع پہ اظہار خیال کی انہوں نے مجھے دعوت دی۔ اب آپ کے موضوع کی طرف آتے ہیں کہ یہ جو نوجوانوں کو سوشل میڈیا کا استعمال کیسے کرنا چاہیے۔ تو سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا، جو اس میں کوئی اتنا ایکسپرٹ نہیں ہوں، اور ابھی چند سال ہی ہوئے ہیں کہ میں نے سوشل میڈیا میں دلچسپی لینے کی شروع کی ہے۔ میں کتاب کا عادی ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ سوشل میڈیا نوجوان کو سب سے بڑا جو مجھے خطرہ نظر آتا ہے کہ وہ انہیں کتاب سے نہ دور کر دے۔ تو سوشل میڈیا کے اوقات مقرر ہونے چاہیے، یعنی اگر آپ طالب علم ہیں یا نوجوان ہیں یا کسی پروفیشن میں ہیں، تو آپ کا جو مطالعے کا ٹائم ہے، رات سونے سے پہلے 1 گھنٹہ پہلے آپ وائی فائی بند کر دیں، اور اچھی نیند کے لیے بھی یہ ضروری ہے، اور مطالعے کا کوئی نعم البدل نہیں۔ تو کتاب کا جو مطالعہ ہے، کوئی سی بھی کتاب کی ہو، مذہب کی ہو، فلسفے کی ہو، سائنس کی ہو، تاریخ کی ہو، وہ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ آپ ریڈنگ کریں۔ دوسرا، سوشل میڈیا ایک بہت امپورٹنٹ ٹول ہے۔ یہ ہمارا عام آدمی کا میڈیا ہے۔ ہم اس کے ذریعے بلاگ کا کام لے سکتے ہیں، اسٹڈی سرکل کا کام لے سکتے ہیں۔ جس زمانے میں کالج یونیورسٹی میں تھا، اس میں کینٹین میں ہم جو چند دوست مل کے ہم خیال اسٹڈی سرکل کرتے تھے۔ آج اگر آپ طالب علم ہیں، آپ کے پاس کہنے کو کوئی بڑی بات ہے، کوئی آئیڈیا ہے، کوئی کتاب آپ نے پڑھی ہے، کوئی خیال ہے، تو آپ سوشل میڈیا پہ، ٹویٹر پہ، انسٹاگرام پہ، فیس بک پہ، یوٹیوب پہ وہ شیئر کر کے متاثر کر سکتے ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے ساتھ جو لوگ ایڈ ہیں، اگر ایک چیز جو ہے وہ کسی اور جگہ شائع ہو تو اس کو اتنی اہمیت نہیں دیں گے، لیکن اگر جو ان کا دوست جو پوسٹ کرے گا اس کو ضرور ایک نظر ڈالیں گے، اور اگر اس میں جان ہوئی تو ضرور اس کو اہمیت کسی خاطر میں لائیں گے۔ تو ایک تو یہ کہ یہ عام آدمی کا میڈیا ہے۔ اس ملک میں میڈیا یا حکومتوں کے پاس رہا ہے، یا طاقتور اشرافیہ کے پاس رہا ہے، یا سیٹھ میڈیا سیٹھ کے پاس رہا ہے۔ کوئی گھی بیچ رہا ہے، کوئی تعلیم بیچ رہا ہے، کسی کا پرائیویٹ کالج ہے، کوئی سونے کا سمگلر ہے، کوئی کسی اور چیز کا ہے۔ تو یہ لوگوں نے ساتھ اپنے کاروبار کو تحفظ دینے کے لیے ایک چینل بنا لیا۔ اب ظاہر ہے جو سیٹھ میڈیا ہے اس کے اندر عام آدمی کے جو مسائل ہوں گے، جو ایک پبلک انٹرسٹ کی چیز ہوگی، کبھی بھی اس کو ہائی لائٹ نہیں کیا جائے۔ تو نتیجتاً یہ ہوا کہ جو اصل ایشوز ہیں، ریئل ایشوز ہیں، معیشت سے جڑے، سماج سے جڑے، سیاست سے جڑے، نوجوانوں سے جڑے، وہ کبھی بھی اسکرین پہ نہیں آئیں گے۔ میں اس کی آپ کو مثال دیتا ہوں کہ آپ یہ دیکھیے کہ آن لائن ایجوکیشن نوجوانوں کا کتنا بڑا مسئلہ تھا، لیکن وہ کسی ٹی وی چینل نے، کسی اخبار نے اور اس کو ہائی لائٹ نہیں کیا۔ جو پارٹی آج برسر اقتدار ہے، جو نوجوانوں کے نام پہ ووٹ لے کے آئی ہے، جس نے 126 دن دھرنے میں نوجوانوں کی سپورٹ سے دھرنے دیے، جس نے اس بات پر فخر کا اظہار کیا کہ اسے نوجوانوں کی تائید حاصل ہے، اس نے بھی جب آن لائن ایجوکیشن کا مسئلہ آیا، یونیورسٹیوں میں فیسوں کا اضافے کا مسئلہ آیا، غیر معیاری تعلیم کا آیا، اور میرٹ کی پامالی کا ایشو آیا،
تو ہمارے میڈیا نے اس کو ٹوٹلی اگنور کیا. تو سوشل میڈیا کے ذریعے، ٹویٹر ٹاپ ٹرینڈ کے ذریعے، فیس بک پوسٹ کے ذریعے، انسٹاگرام، یوٹیوب کے ذریعے اتنی باثر کیمپین ہوئی کہ HEC کو بھی جواب دینا پڑا، حکومت کو بھی جواب دینا پڑا. تو میں سمجھوں گا کہ یہ ہمارا نوجوان کا، اس ملک کے عام آدمی کا اب فیوچر یہ ہے کہ ہر آدمی کا اپنا میڈیا ہوگا. اخبارات کی سرکولیشن انتہائی محدود ہو گئی ہے. باہر ملکوں میں تو یہ ہو چکا ہے کہ آن لائن ایڈیشن چلتا ہے. ٹی وی اسکرین وہ اتنی باثر نہیں رہی. تو اب جو آپ کے فالوورز ہوں گے فیس بک پہ، ہر آدمی کا اپنا میڈیا ہوگا. جو آپ کے یوٹیوب پہ فالوور ہوں گے، جو ٹویٹر پہ فالوور ہوں گے، آپ کا میڈیا ان کے لیے، اپنے فالوورز کے لیے. آپ محتاج نہیں ہیں کسی ٹی وی اسکرین پہ آنے پہ، کسی اخبار میں ایڈیٹوریل لکھنے کے. تو لہٰذا اس عام آدمی کے میڈیا کو ہم نے بااثر کرنا ہے. اس کو بااثر کرنے کا سب سے پہلے نوجوانوں کے لیے طریقہ یہ کہ دیکھیں، کمیونٹی سٹینڈرڈ جو فیس بک کے ہیں اس کے پیرائے کے اندر آپ رہ کے بات کریں تو کبھی بھی مسئلہ نہیں ہوگا. جب آپ ہیٹ سپیچ کریں گے، جب آپ نفرت پہ بات کریں گے، انتہا پسندی کی بات کریں گے، پرتشدد بات کریں گے، دہشت گردی کے فروغ کا جس سے تاثر ہوگا اس کی بات کریں گے، تو وہ بات جو ہے وہ جو سوشل میڈیا کے کمیونٹی سٹینڈرڈ کے بھی اگینسٹ ہوگی اور معاشرے پہ بھی اس کے برے اثرات ہوں گے. ایک تو یہ پیرامیٹر طے کریں کہ میں نے کیا بات کرنی ہے اور کس طرح کرنی ہے. دوسرا سب سے بڑا پہلو یہ ہے کہ نوجوانوں میں اکثر دیکھتا ہوں کہ ان میں تمیز نہیں ہے کہ یہ نیوز فیک ہے یا یہ اصل خبر ہے، یہ کہیں جعلی خبر تو نہیں، یہ ڈسٹارٹیڈ فیکٹس تو نہیں، یہ ویریفائیبل نیوز ہے یا نہیں. سب سے پہلے آپ نے یہ چیک کرنا ہے. اوریجنل سورس پہ جائیں اور فوری طور پہ آپ اس کے اوپر کوئی رائے قائم نہ کریں جب تک آپ اس خبر کی تصدیق نہ کر سکیں. تو ہمارا دین اسلام، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ کسی بغیر تصدیق کی ہوئی بات کو آگے پہنچا دے. دوسرا آپ دیکھیں، حدیثیں بھی جب تدوین ہوئی تو اس میں بھی یہ دیکھا گیا کہ کون سا بات شخص چاہے صحابی رسول ہے، ان کی محفل میں بیٹھتا ہے، تصدیق کے پیمانے کے بعد ان کو مدون کیا گیا. اور اس پہ آج ہمارے پاس قرآن مجید اسی شکل میں، وہ تو خیر الہامی کتاب ہے، لیکن حدیثیں جو مرتب ہوئیں اور محفوظ ہیں، ہم لوگ ان سے رشد و ہدایت لے سکتے ہیں. اس کی بھی وجہ یہ ہے. تو سب سے پہلے نوجوان کو یہ کہنا چاہیے کہ تصدیق کریں. تیسرا جو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں، میں یہ دیکھتا ہوں کہ نوجوان اس پہ اپنے ایشوز ہائی لائٹ نہیں کرتے. ہم جو نوجوان طلبہ تنظیم ہے ATI، اس کے پلیٹ فارم سے میں یہ بات ہائی لائٹ کروں گا کہ ہم کسی بھی سیاسی جماعت سے وابستہ ہوں، کسی بھی سماجی تنظیم سے وابستہ ہوں، ہمیں یوتھ کے ایشوز ہائی لائٹ کرنے چاہیے. آج یوتھ کے کیا ایشوز ہیں؟ اگر ہم جنگیں لڑتے رہیں گے اس اشرافیہ کی، ہم جیالے متوالے اور جانثار بنے رہیں گے اور جن کے لیے بن رہے ہیں وہ ہماری آواز ہی نہیں بنتے. تو ہمیں یہ بھی چاہیے کہ ہم آج یوتھ کے جو ایشوز ہیں، جو استحصال ہے، جو بے روزگاری ہے، جو میرٹ کی پامالی ہے، جو تعلیم یونیورسٹی سطح پہ عام آدمی کی، غریب کی پہنچ سے دور ہوتی جا رہی ہے، اس پہ بھی آواز اٹھائیں. اور اس کے لیے یہ طریقہ یہ کہ ایشوز سب سے پہلے ایک نوجوان سیاسی کارکن کو، طالب علم کو ایک بین الاقوامی اخبار کا مطالعہ کرنا چاہیے. اب اخبار کا آپ مطالعہ کیسے کرتے ہیں کہ جیسے وہ جو خبریں ہیں، ایک فرنٹ پیج، بیک پیج، وہ آپ نے نوٹ کر لی. اس کے بعد اس میں اگر کوئی خبر ایسی ہے جس کو اپنی طرف توجہ کھینچ رہی ہے، اس کو مارک کیا. پھر ایڈیٹوریل پیج میں ضروری نہیں کہ آپ سارے کالم پڑھیں. آپ کو کوئی اٹریکٹ کرتا ہے دلچسپی کا، وہ ایک پڑھیں کالم، اس سے آپ کی انگلش بھی ٹھیک ہوگی، پرسپیکٹیو بھی عالمی ملے گا. اس کے بعد پاکستان میں کسی لوکل اخبار کا مطالعہ کریں. اخبار کا مطالعہ کیے بغیر سوشل میڈیا کو صبح استعمال کرنا کہ معلومات کا ذریعہ سمجھنا، یہ پھر جو ہے اس سے ہم فیک نیوز ہی پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو ایک بات تو یہ ہے. دوسرا یہ کہ آپ اس کے اوپر کتاب بھی پروموٹ کریں. جو کتاب آپ پڑھ رہے ہیں اس کی سمری آپ ویڈیو کی شکل میں بھی ریکارڈ کر سکتے ہیں، ٹائٹل کی فوٹو کھینچ کے اس کا تعارف بھی لکھ سکتے ہیں. جس طرح رمضان ہے، اس کے اندر کوئی اچھی رمضان کا پیغام آپ دے سکتے ہیں. اور سکلز کو اور نئی ریسرچ کو بھی پروموٹ طالب علم کر سکتے ہیں اپنے اس میں ڈسکشنز کے ذریعے. تو یہ سوشل میڈیا کے یہ استعمال ہیں. سب سے بڑی ہماری ذمہ داری ہے کہ سیٹھ میڈیا جس چیز کو اگنور کر رہا ہے، اگر آپ کے علاقے میں وینٹیلیٹر نہیں ہے،
اگر آپ کے علاقے میں اسکول میں غیر معیاری کوئی چیز ہے، اگر آپ کے ارد گرد کوئی ظلم استحصال ہو رہا ہے تو اس کو ہائی لائٹ کریں. جتنی اس وقت خبریں ہائی لائٹ ہوئی ہیں وہ سٹی جرنلزم کی وجہ سے ایشوز بنے. میں آپ کو مثال دوں گا کہ سانحہ ساہیوال میں ایک سب سے پہلے میں ٹی وی دیکھ رہا تھا، خبر آ گئی سرکاری پریس نوٹ کہ اس طرح دہشت گرد تھے اور پولیس نے بڑی کامیابی سے، کمانڈوز نے ان کو جو ہے ناکام بنایا، دہشت گردی کی کوشش کی. تو جب ٹریفک رکی ہوئی تھی تو بس میں ایک مسافر کے پاس موبائل میں اس نے ویڈیو بنا لی، اور وہ ویڈیو جب سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی تو پھر یہ ایشو ہی ٹوٹل ڈیفرنٹ ہو گیا. اور اسی طرح آپ نے دیکھا ہے کہ جو کمپیننگ سوشل میڈیا کی ہے، جو موٹر وے سیالکوٹ پہ ایک خاتون کے ساتھ زیادتی ہوئی کتنی، تو یہ ایک مؤثر آواز ہے. اس کے اندر ہم یہ جو جرنلزم کی تعریف ایک بہت بڑے صحافی نے یہ کی تھی کہ وہ خبر جسے طاقتور اشرافیہ اور ادارے چاہیں روکنے کی کوشش کریں ہر قیمت پہ، سینسرشپ کے ذریعے، دباؤ کے ذریعے، تھریڈ کے ذریعے، اس خبر کو وہ صحافی کا شائع کرنا یہ جرنلزم ہے. اور باقی ساری خبریں پی آر ہے. پی آر کیا ہے؟ پبلک ریلیشننگ. اگر آپ دیکھ لیں تو شہر کے بڑے لوگوں کی روز خبریں ہوتی ہیں، وہ سارا پیڈ کانٹیکٹ ہوتا ہے. تو اس ملک کے عام آدمی کی خبر اور عوام پہ کیا بیت رہی اس کی خبر، یہ اصل خبر ہے. اور دوسرا، ہر نوجوان کے پاس کسی زمانے میں ایک اخبار میں ایک فوٹوگرافر ہوتا تھا، تو وہ سرکاری کوریج، کوئی ایشو اس نے روڈ پہ دیکھا، تصویر کھینچ لی. آج ہر آدمی فوٹوگرافر ہے، اس کے پاس، ہر نوجوان کے پاس جس کے پاس سمارٹ فون ہے، وہ ویڈیو بنا سکتا ہے، وہ فوٹو کھینچ سکتا ہے، باہر کہیں دیکھتا ہے ظلم دیکھتا ہے، ناانصافی دیکھتا ہے، قانون کی پامالی دیکھتا ہے، اور وہ اتنا بڑا ایشو بن جاتا ہے کہ پھر حکومتوں کو جواب دینا پڑتا ہے. ابھی آپ کو ایک مثال دے دیں اس پہ کہ ملتان میں جو آم کے درخت کاٹے گئے، جو انوائرمنٹ کی سٹوریز آئی ہیں، جو زمینوں پہ قبضہ، اتنے بڑے ایشو ہو گئے کہ لاہور ہائی کورٹ کو اس کے اوپر نوٹس لینا پڑا. تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم ان ایشوز پہ آپ لوگ اپنی ٹیم بنائے. اے ٹی آئی میں آپ کو ایک بڑا اچھا، آپ کے پاس پلیٹ فارم ہے، باشعور نوجوان ہیں، ان کو چاہیے کہ تعلیم کے جو ایشوز ہیں اس دن ہم طے کریں کہ ہم 50 یا 60 لوگ مختلف تعلیم کے اوپر کہ جو مسائل ہیں نوجوانوں کے، جو فیسوں میں اضافہ ہے، جو غیر معیاری سہولیات ہیں، یونیورسٹیوں میں جو کچھ ہو رہا ہے، اس کے اوپر ہم کالم لکھیں گے، رائٹ اپ لکھیں گے، ٹویٹ کریں گے، تو آپ یقین کریں گے کمپین ایک چلا سکتے ہیں. پھر آپ انوائرمنٹ پہ، پھر آپ اس کے اوپر ایجوکیشن بجٹ پہ. تو آرگنائزڈ قوموں کی زندگی میں دو جو عمل ہیں ان سے تبدیلی آتی ہے، ایک تو اجتماعی شعور اور دوسرا اجتماعی عمل. تو کولیکٹیو وزڈم اینڈ کولیکٹیو ایکشن. تو ابھی ہماری قوم جو ہے یا نوجوان وہ اجتماعی شعور کی منازل تک نہیں پہنچے. تو میری یہ رائے ہے کہ ہم اجتماعی شعور سے اصل بامقصد کریں. یہ جو فیس بک کا استعمال ہے، نارسسٹ ہمیں ساتھ ہی دے گئے کہ میں اچھا کھانا کھا رہا ہوں کسی ریسٹورنٹ میں، فوٹو کھینچ کے میں نے لگا دی، میں نے نیا جوڑا پہنا ہے وہ بنا دی، کیک کاٹ رہا ہوں. اپنی ذات سے باہر نکل کے سب سے دیکھیں کائنات میں جو بااثر چیز ہے وہ آئیڈیا ہے. تو میں نوجوانوں کے یا فیس بک یوزر کے دیکھتا ہوں کہ ان کے وہ آئیڈیا خیال سے وہ خالی ہیں، اور ذات جو ہے اس کو وہ گلوریفائی کر رہے. تو ذات اہم نہیں ہوتی، آئیڈیا اہم ہوتی ہے، نظریہ اہم ہوتا ہے. تو جب نظریہ نہ رہے، تاریخی شعور نہ رہے، اور آئیڈیا کوئی بڑا نہ رہے، تو پھر معاشرے میں سطحیت، میڈیوکریٹی یا پاپولزم کا فروغ ہوتا ہے. تو اس پاپولزم نے عمران خان کو، مودی کو، ٹرمپ کو جنم دیا ہے، لیکن معاشرے میں جس طرح لوگوں کی توقعات تھیں اس طرح تبدیلی نہیں آ سکی. تو اب اگر آپ کوئی مجھ سے سوال کرنا چاہتے ہیں تو سوال آپ یہ تحریری شکل میں آپ لوگوں کے سامنے آ رہے ہیں تو اس کا میں جواب دیتا ہوں ایگزیکٹلی. اشرف صاحب ملتان سے، آپ کا بہت شکریہ جناب. آپ دیکھ رہے ہیں جاوید اشرف صاحب اور احمد رضا صاحب سب کوئی اس حوالے سے سوال. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوا ہے کہ دیکھیں جو انوائرمنٹ تھی یونیورسٹیوں کی، کلاس روم سے ہٹ کے جو کینٹین پہ اور جو رائٹ لیفٹ کی ڈیبیٹ تھی، جو اسٹڈی سرکل تھی، جو ڈرامہ ایکٹیویٹیز تھی، جو اور نعت کی محفلیں، عارفانہ کلام کی کیفیں، درس قرآن، سپورٹس کلچر، وہ یونیورسٹیوں سے ختم کر دیا گیا.
تو اس وجہ سے ہم سوشل میڈیا پہ یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کو چاہیے کہ آن لائن اسٹڈی سرکل رکھیں. آپ رمضان میں قرآن مجید کی تفاسیر پہ اسٹڈی سرکل رکھیں 2-3 علماء دین کا. آپ مختلف جو عالمی انقلاب فرانس پہ، انقلاب روس پہ، عرب سپرنگ پہ، مسلم دنیا پہ، اس طرح کی کتابیں 2-3 سلیکٹ کر کے آپ ان کے اوپر ویبینار کر سکتے ہیں، ریویوز کر سکتے ہیں. تو اور جدید ایک یہ بھی ہے کہ کیریئر کونسلنگ کا ATI کے پلیٹ فارم سے میں بڑا کہوں گا کہ ہمارے یہاں لوگ بے مقصد FA BA کر رہے ہیں، ان کو کوئی سمت نہیں بتائی ریاست نے کہ آج کا دور نالج اکانومی کا دور ہے. آج کا دور جو ہے وہ ٹریڈز کا ہے، وہ آئیڈیاز کا دور ہے، اور وہ سٹارٹ اپس کا دور ہے. تو اس کے لیے آپ ایک ایسا سیشن رکھیں. میں آپ کو اس میں ریکمینڈ بھی کروں گا شخصیات جو آپ بتائیں کہ آج کل کے نوجوان چاہے جو بھی کر رہے ہیں، وہ FA BA کر رہے ہیں، وہ سوشل سائنسز میں پڑھ رہے ہیں، وہ میڈیکل کر رہے ہیں، اصل انجینئرنگ کر رہے ہیں، لیکن کون سے سکلز ایسے ہیں کہ جو انہیں لازمی سیکھنے چاہیے. اور جو نوجوان دور دراز علاقوں میں، آج آپ گھر بیٹھ کے بھی اسمارٹ فون کے ذریعے لاکھوں روپے مہینہ کما سکتے ہیں. ہمارے ساتھ جو 2 بڑی معیشتیں ہیں، انڈیا اور چائنا، اس کے کروڑوں نوجوان جو ہیں گلوبل اکانومی سے پیسے کما رہے ہیں گھر بیٹھے. تو سر سید احمد خان کی طرح کی ایک موومنٹ چاہیے پاکستانی نوجوانوں کو کہ دیکھیں اس وقت ہم دنیا سے پیچھے رہ جائیں گے اگر ہم نے اپنی اکانومی کو دنیا کی اکانومی سے، نالج سے، اسکل سے، کمیشن سے ہم آہنگ نہ کیا. حالت یہ ہے یونیورسٹیوں میں کہ جو میس کمیونیکیشن کے اسٹوڈنٹ ہیں ان کو نہیں بتایا جا رہا کہ ڈیجیٹل میڈیا کی کیا ریکوائرمنٹ ہیں، کون سی اسکلز چاہیے، کون سی لینگویجز چاہیے. مثلا ایک بنیادی بات ہے کہ انگلش اگر آپ کی اچھی ہے تو روزگار مل جاتا ہے، اور یہ شروع سے 20-30 سال سے ہے. لیکن اب ضرورت یہ ہے کہ انگریزی کے ساتھ آپ ایک کوئی اور زبان بھی سیکھیں. مثلا عربی اور فارسی سیکھنے کا بہت فائدہ ہے، چائنیز سیکھنے کا بہت فائدہ ہے، فرینچ کا بہت فائدہ ہے، ترجمے کا بے شمار کام ہے، اور اس طرح کی اور چیزیں ٹرانسلیشنز کی. تو زبان کے ذریعے بھی آپ کبھی بے روزگار نہیں ہو سکتے. جو کمپیوٹر کی لینگویجز ہیں ان کی ویڈیو ایڈیٹنگ ہے، ڈاکومنٹری میکنگ ہے، وی لاگنگ ہے، فری لانسنگ ہے. یہ کون سے اس طرح کے ٹریڈز ہیں جو دنیا میں چاہیے. دوسرا نوجوانوں کو چاہیے اپنے اثر کو پہنچائیں. جو مذہبی لگاؤ رکھتے ہیں لوگ، ان کا المیہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ پچھلے 200 سال کی انہیں تاریخ نہیں پتہ کہ روس میں انقلاب کیوں آیا، انقلاب فرانس اور ٹریٹی ویسٹ فیلیا کیوں ہوا، اور نیپولین کون تھا، فرسٹ ورلڈ وار، سیکنڈ ورلڈ وار کیا تھی، کولڈ وار کیا تھی. تو یہ قرآن مجید جو کہتا ہے سورہ العصر میں، زمانے کی قسم اٹھا کے کہا جاتا ہے کہ اپنے اثر کو پہچانو. تو اثر کیا ہے؟ اثر سے مراد وہ لمحہ، یہ لمحہ بھی جس میں میں اور آپ گفتگو کر رہے ہیں سٹ کے، یہ ہے کہ جس سے دنیا میں ہم اس کے 100 سال کی تاریخ اور دنیا میں اور انقلابی تبدیلیاں کیا ہو رہی ہیں وہ ساری جو ہیں وہ اس میں آج آپ کو ایک بک بھی ریکمینڈ کروں گا جو ایک یہودی پروفیسر ہے، امریکہ میں پڑھا رہے ہیں، 21 لیسنز آف 21st سینچری. وہ دنیا میں سب سے زیادہ بکنے والی کتاب ہے اس پچھلے سال کی، کہ 21ویں صدی کے 21 اسباق، اردو میں بھی وہ ترجمہ ہو چکی ہے. تو وہ آپ سب لوگ پڑھیں، دنیا کی 100 سال کی گزشتہ تاریخ پڑھیں، فلسفے کو بھی پڑھیں، لٹریچر بھی پڑھیں. آپ جو بھی پڑھ رہے ہیں، جو بھی آپ کا شعبہ ہے، اگر وسعت مطالعہ نہیں ہے تو وہ ڈگری ہی ہے آپ کی. لٹریچر، ادب کا پڑھنا بہت ضروری ہے. اردو ادب سے جو لوگ محروم ہیں، جو غالب اقبال فیض کی روایت سے آشنا نہیں ہیں، جنہوں نے منٹو کو نہیں پڑھا، تو یہ جو چیزیں ہیں ادب کا پڑھنا بہت ضروری ہے. اور ہمارے ہاں جو مذہبی کتابیں ہیں اور جو ایک ورثہ ہے احمد رضا بریلوی سے لے کے اور علماء دیوبند مختلف مکاتب، اب صرف اپنے مکتبہ فکر تک محدود نہ ہو جائیں. مولانا مودودی کا بہت کام ہے، شاہ احمد نورانی کی بہت خدمات ہیں. یہ ہمارے جو اکابرین علماء دین ہیں، مولانا ابوالکلام آزاد ہیں، ان کی خدمات جو ہیں وہ صرف مسلک کے اختلاف کی وجہ سے آپ ان سے محروم نہ رہ جائیں. تو اپنی نالج کو ڈائیورسیفائی کریں. تو کوئی اس حوالے سے آپ لوگوں کا سوال ہے تو مجھے تحریری شکل پہ آپ کر سکتے ہیں.
رمضان میں مثلا مولانا مودودی کی جو کتاب تھی خلافت و ملوکیت ہے، مولانا ابوالکلام آزاد، محمد اسد کی روڈ ٹو مکہ بہت اچھی کتاب ہے، اور محمد حسین ہیکل کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت النبی پہ بڑی اچھی کتابیں. اب دیکھیں المیہ نور سرمدی جو فتح اللہ گلن نے ٹرکش لینگویج میں لکھی، انگلش میں ٹرانسلیٹ ہوئی، اردو میں ہوئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت نبوی پہ بڑی اچھی کتاب ہے. اور کیرن آرمسٹرانگ ایک کرسچین نن ہیں، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے وہ بایوگرافی لکھی ہے اور ہسٹری آف اسلام لکھی ہے. تو یہ تمام اس طرح کی کوئی بھی کتاب آپ کو جو کسی صرف مسلک تک قید نہ رہیں، اچھی اگر کتاب ہے، ریڈنگ پلیئر ہے، تو وہ آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. مولانا شبلی اب دیکھیں المیہ یہ ہے کہ ہم عشق رسول کا بڑا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن حالت یہ ہے کہ ڈاکٹر عطاء الرحمن صاحب کے مطابق اور پیچھے 20-30 سال میں 100 سے زیادہ یونیورسٹیاں بنی ہیں، لیکن پچھلے 30 سال میں اردو میں یا انگریزی میں پاکستان میں کتنی سیرت النبی پہ کتابیں لکھی ہیں جو قومی سطح پہ یا عالمی سطح پہ ہوئیں. ہم نے کوئی علمی کام نہیں کیا. اسٹوڈنٹ کے ایشوز کا آپ کیا کہہ رہے ہیں جی؟ ان کا حل کیسے کریں؟ ایک تو یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ کے ایشوز کو ہمیں دباؤ ڈالنا چاہیے. ہم تعداد میں زیادہ ہیں، یونیورسٹیوں کے اندر طالب علموں کی نمائندگی نہیں، جو پالیسیز بناتے ہیں ان کو اس میں اعتماد نہیں لیا جاتا. تو ہم پرامن طریقے سے اکٹھے ہو کے اپنی آواز مؤثر کر سکتے ہیں. یونیورسٹی کے باہر بھی، یونیورسٹی کے اندر بھی اس پہ لکھ سکتے ہیں، کمپیننگ کر سکتے ہیں، ایشو ریز کر سکتے ہیں. اور کووڈ کے بعد ہم پرامن اس پہ احتجاج بھی کر سکتے ہیں کہ ہمیں شریک اس پہ کیا جائے. ہم لا میکرز کو خط لکھ سکتے ہیں، HEC سے مذاکرات کر سکتے ہیں. تو یہ طالب علموں کو جو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں لیڈرشپ کرائسس ہے، تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو طالب علم یونیورسٹی میں ہیں ان کو ہم کس طرح بھیڑ بکریوں کی طرح ان کو ہم نے رکھا ہوا ہے، ان کو ان کے رائٹس نہیں دیے، ان سے متعلق جو پالیسیز بنتی ہیں ان میں ہم اعتماد میں لینا ان کو اس قابل نہیں سمجھتے. تو یہ ایک بہت بڑا سیریس ایشوز ہے. ہم یونیورسٹی کی سطح پہ جو طالب علم ہیں ان کے اندر لیڈرشپ کا فروغ نہیں کر رہے، اس کا گلا گھونٹ رہے. جس سے اقبال کہتا ہے کہ گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ. جی، اور آپ کا پیغام جب آپ تعلیمی ادارے میں ہیں، آپ ATI سے ہیں، جمعیت سے ہیں، کسی سے بھی ہیں، تو آپ ایک برانڈ ایمبیسڈر ہیں. جب آپ وہاں تعلیم میں بھی اچھے ہوں گے، آپ کا اخلاق بھی اچھا ہوگا، تو آپ کی جو سیاسی طلبہ تنظیم ہے وہ پاپولر ہوگی. لیکن اگر آپ بدمعاشی کریں گے، اس کو میں اندر وائلنس لائیں گے اور تعلیم پہ توجہ نہیں دیں گے جس خواب پہ آپ کے والدین نے آپ کو تعلیمی اداروں میں بھیجا ہے، تو اس سے پھر کبھی بھی اسٹوڈنٹ پالیٹکس پاپولر نہیں ہوگی. جب ہم طالب علم سیاست کرتا تھا تو میں اپنی پڑھائی کو بھی سنجیدہ لیتا تھا اور ایکسٹرا کیریکولر ایکٹیویٹیز کو بھی اور طلبہ سیاست کو بھی. تو اس کا سب سے بڑا طریقہ یہ کہ اپنے پروفیشن سے بھی سنجیدہ رہیں، طالب علموں کے انٹرسٹ سے بھی سنجیدہ رہیں، اور آپ کا اخلاق بھی اچھا ہو اور تشدد کو کنڈیم کریں. وہ پرائیویٹ یونیورسٹی والے کر سکتے ہیں. دیکھیں اگر ہم یہ کہیں ہم اس کے اوپر پٹیشن بھی تیار کریں، نوجوان آپ کے ساتھ وکیل بھی ہیں ان کو بھی انگیج کریں، ہم چندہ کر سکتے ہیں اسٹوڈنٹ 500 روپے کہ اگر پرائیویٹ سکولز 20% فیسیں کم کر سکتے ہیں تو پرائیویٹ یونیورسٹیوں کو بھی کرنی چاہیے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو طالب علم، میرا آپ کے ATI کے پلیٹ فارم سے ایک مطالبہ ہے کہ اس ملک میں چینی والے کو سبسڈی ملتی ہے، گھی والے کو، آئل والے کو، گاڑی سیکٹر کی، تو جو انٹرنیٹ کے اوپر اتنا ٹیکس لے رہی ہے گورنمنٹ، اس کے اوپر ٹیکس ختم ہونا چاہیے. اسٹوڈنٹ پیکج پوری دنیا میں تو فری انٹرنیٹ دے رہے ہیں کووڈ میں، تو کم از کم حکومت اگر اپنا ٹیکس معاف کر دے، جو بندہ اسٹوڈنٹ ہے وہ اپنی ID دکھائے اور حکومت اس میں سے ٹیکس معاف کر دے، تو جو 2-2.5 ہزار روپے کا مہینے کا انٹرنیٹ کا کنیکشن لیتے ہیں وہ آپ کو 1000 روپے مہینہ پڑے گا. اسی طرح میری یہ رائے ہے کہ جو سمارٹ فون ہے، لیپ ٹاپ ہے، اس پہ بھی جو اسٹوڈنٹ ان کو لیں اس کے اوپر حکومت کو FPR کو چاہیے کہ ٹیکس میں. یہ کتنا ظلم ہے کہ وہ نوجوان، پوری دنیا میں نوجوانوں کو سہولتیں دی جاتی ہیں کرائے میں، کھانے پینے میں، سمارٹ فون میں، لیپ ٹاپ میں،
پچھلی حکومت میں شہباز شریف فری دیتے رہے اسٹوڈنٹس کو لیپ ٹاپ. اب اس حکومت نے اسمارٹ فونز کو پھر انتہائی ٹیکس لگا دیا ہے بہت زیادہ. جو 10-15 ہزار والا تھا وہ 30 ہزار کا ہو گیا. جو لیپ ٹاپ ہے وہ مہنگا ہو گئے. تو بھائی آپ جو اسٹوڈنٹ ہے اس سے ٹیکس کیوں لے رہے ہیں؟ اسٹوڈنٹ تو امریکہ میں یہ آپ مثال دیتے ہیں کیپیٹلزم کی، تو وہاں قرض اسنا دیا جاتا ہے. جو معیشت سود پہ چل رہی ہے وہاں اسٹوڈنٹ سے کوئی مارک اپ نہیں لیا جاتا. اگر وہ کسی مہنگی یونیورسٹی میں بھی جاتے ہیں تو ریاست انہیں لون دیتی ہے. اس کے بعد جب ان کی جاب ہوتی ہے تو وہ وداؤٹ انٹرسٹ واپس کرتے ہیں اور ان سے ٹیکس بھی نہیں لیا جاتا. جو چیزیں وہ استعمال کی جاتی ہیں وہ سبسڈائزڈ ہوتی ہیں. کھانا سستا ہوتا ہے کینٹین میں، ٹرانسپورٹ فری ہوتی ہے. تو ہمارے ہاں سب سے زیادہ نگلیکٹڈ نوجوان، جو ہم کہتے ہیں کہ اس وقت ملک میں 16 سے 32% جو آبادی ہے وہ نوجوانوں پہ مشتمل ہے. ان نوجوانوں کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کیا ان کو سہولت دے رہے ہیں؟ یہ بہت بڑا سوال ہے. ان کا احساس کرنا چاہیے. تو میں اپیل کرتا ہوں وزیر اعظم عمران خان صاحب سے کہ احساس پروگرام کے ساتھ ساتھ نوجوانوں کا بھی احساس کیا جائے. ٹیچرز کو بھی چاہیے، جو آپ بات کہہ رہے ہیں کہ اتھارٹیرین ماڈل نہ رکھیں. یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کے ساتھ انٹریکٹیو ان کا ماحول ہونا چاہیے. شفقت پہ مظاہرہ کرنا چاہیے. طالب علم کو چاہیے کہ وہ استاد کا احترام کرے، اس کی بات سنجیدہ لے. اور وہ پوری علم، طالب علم ورڈ یہ ہے کہ اس کے اندر علم کی طلب ہو، کیوراسٹی ہو. اسٹوڈنٹس کی، ٹیچر کی ایتھک یہ ہے کہ وہ جینڈر بیسڈ ڈسکرمنیشن نہ کرے، ہراسمنٹ نہ کرے، اور طالب علموں میں فرق نہ کرے کہ فلاں اسٹوڈنٹ کا باپ بااثر ہے، امیر ہے، فلاں غریب ہے، ان سے کھانے نہ کھائے، تحفے نہ لے. یہ ایک ٹیچر کی اخلاقیات ہونی چاہیے. وہ اس کے روحانی اولاد ہیں، ان کے اوپر بری نظر ڈالنا انتہائی افسوسناک ہے. میں کل پرسوں پڑھ رہا تھا، میں خود ایک ٹیچر ہوں، پروفیسر ہوں، لیکن میں اپنے طبقے میں جو بعض کالی بھیڑیں ہیں انہیں بھی کنڈیم کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح پشاور یونیورسٹی میں پولیٹیکل سائنس کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہیراسمنٹ میں انوالو پائے گئے ہیں، اور وہ لڑکی نے وفاقی محتسب میں کیس کیا اور انہیں پھر سروس سے نکالا گیا. تو جس معاشرے میں استاد جو ہیں وہ شفیق نہ ہوں، چاہے وہ مسجد میں امام مسجد ہے استاد، یا مدرسے میں ہے، یا یونیورسٹی میں، اگر وہ اپنی روحانی اولاد پہ بری نظر رکھتا ہے تو اس سے بڑھ کے اور معاشرتی زوال کیا ہوگا؟ اور کوئی سوال اگر آپ لوگ کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کا انسٹیٹیوشن میں رول یہ ہے کہ معاشرے کے ساتھ لنک ہوں. ہم ایک ابھی یونیورسٹیاں کھلیں تو آپ لوگوں کے ساتھ مل کے ایک تحریک چلا سکتے ہیں. کیسے؟ بہت بڑا پوٹینشیل ہے. دیکھیں، میں نے اسٹوڈنٹس کے ساتھ مل کے جب سیلاب آیا ہے فنڈ ریزنگ کی ہے، دور دراز علاقوں میں گئے ہیں، زلزلہ آیا، طالب علم ہراول دستے کا کردار ادا کر رہے ہیں. لیکن یہ ریاست نے اور حکومت نے آپ کو اس قابل ہی نہیں سمجھا کہ انوالو. ضروری ہے کہ کوئی آفت آئے گی تو نوجوانوں کو انوالو کرو. عام حالات میں بھی نوجوانوں کو سٹیک ہولڈر بناؤ، انہیں انوالو کرو. NCC ایک بہت اچھی روایت تھی کہ نوجوانوں کو فرسٹ ایڈ کی اور ملٹری ٹریننگ دی جاتی تھی. ترکی میں، چین میں، جرمنی میں 1 سال آپ کو لازمی تربیت حاصل کرنی پڑی. ہم نے وہ ختم کر دی اور ہم نے سمجھا کہ نوجوان تو اگر کوئی کل اس ملک میں اگر جس طرح حالات ہیں، کوئی کرائسس ہو جائے، آج کل کووڈ ہے، کوئی آفت آ جائے، تو لوگ جو ہے کینولا نہیں لگا سکتے، ڈرپ نہیں لگا سکتے، انجیکشن نہیں لگا سکتے، مرہم پٹی نہیں کر سکتے، اسلحہ نہیں استعمال کر سکتے ان کیس آف وار. تو ہم یہ کیسے، ہم نے ریاست کے جو وسائل ہیں ان کو نوجوانوں کی طرف ان کا رخ موڑنا ہوگا. جو ہم یہ اشرافیہ کی جو مرات ہیں، جو فری ان کو پلاٹ مل رہے ہیں، مربے مل رہے ہیں، جج کو، جرنیل کو، سیاستدان کو، بیوروکریٹ کو. ایک فیڈرل سیکرٹری ریٹائر ہوتا ہے تو اس کو 4 پلاٹ ملتے ہیں. یہ سارے بند ہونے چاہیے اور یہ وسائل نوجوانوں پہ ہونے چاہیے. تو یہ جو ہیں یہ ریئل ایشوز ہیں. ایجوکیشن کا بجٹ انتہائی کم ہے دنیا میں. اگر ہم ہیومن ڈیولپمنٹ رپورٹ آئی ہے ابھی اور UNDP کی بھی رپورٹ آئی ہے کہ اس ملک کی اشرافیہ جو ہے وہ اربوں خربوں کا بجٹ اپنے اوپر کنزیوم کر لیتی ہے. تو جو تعلیم اور صحت پہ وسائل کا رخ ہماری ریاست کو ادھر سے موڑنا ہوگا. رئیس شہزاد صاحب آپ کا بہت شکریہ جناب، اور شیخ فراز صاحب آپ کا بھی.
اور کوئی سوال جناب؟ آخری 2 سوال لیتے ہیں اور پھر آپ سے اجازت لیتے ہیں۔ خانیوال سے شیخ فراز صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ جاوید اشرف صاحب جناب۔ اور یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے اس وقت کہ ریٹائرڈ لوگوں کو دوبارہ نوکری مل رہی ہے، جو پینشن بھی لے رہے ہیں اور دوبارہ ان کی ری امپلائمنٹ ہو رہی ہے، جس ملک میں ایک تو عالمی سطح پہ کووڈ کی وجہ سے ہماری معیشت سکڑی ہوئی ہے، دوسری جو تھوڑی بہت جابز ہیں ان کے اندر آپ لوگ، یہ اس ملک میں قانون بننا چاہیے۔ میں آپ کے فورم کے ذریعے اپیل کرتا ہوں کہ 60 سے زیادہ کسی ریٹائرڈ آدمی کو دوبارہ امپلائمنٹ نہیں ملنی چاہیے۔ وہ نوجوانوں کے حق پہ ڈاکہ ہے اور نوجوانوں کو اس کی اجازت قطعی طور پہ نہیں۔ اور جو نوجوانوں کا انٹرویو کرتے ہیں اس کے اندر بھی نوجوان لوگ لگائے جائیں۔ جو فیڈرل پبلک سروس کمیشن ہے، پنجاب پبلک سروس کمیشن ہے، اس کے اندر جو لوگ انٹرویو کے لیے جو سلیکٹ کرتے ہیں، چیئرمین فیڈرل پبلک سروس کمیشن اور چیئرمین پروونشل سروسز، وہ بھی سلیکٹ ہونے چاہیے، ان کا کرائٹیریا ہونا چاہیے، ان کا تجربہ اہلیت کا معیار ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ کوئی کسی جگہ سے ریٹائر ہوا ہے اس کو آپ نے صبح چیئرمین ایف پی ایس سی بنا دیا۔ جو لوگوں کو سلیکٹ کر رہا ہے وہ خود جو ہے وہ نامینیٹڈ ہے، تو اس سے بڑی اور اقربا پروری میرٹ کی پامالی کیا ہوگی جو اس ملک میں۔ آئی ٹی فیلڈز کے لیے میں آپ کی جو آئی ٹی ایکسپرٹس ہیں ان سے ایک سیشن رکھیں گے، میں عمران سے بات کروں گا، آئی ٹی کی شعبے میں دنیا پاکستان کی جو بہترین شخصیات ہیں ان سے آپ لوگوں کا ایک سیشن کرائیں گے کیریئر کونسلنگ کے حوالے سے۔ تو رمضان کے حوالے سے ایک پیغام دینا چاہوں گا کہ اس میں ہمیں، جس طرح کووڈ ہے، یہ ایک مہینہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو رزق دی ہے، جو آپ کے خاندان کو دولت دی ہے، وسائل دی، اس میں دوسروں کو شریک کرنا ہے۔ مجھے دنیا سے باہر بھی اتفاق ہوا ہے، اب تو چلیں کووڈ ہے تو وہاں پہ مسلمان گھر سے افطاری لے کے بچوں کے ساتھ مسجد میں روزہ کھولتے ہیں اور کسی اجنبی سے مسلمان بھائی کو اس کو افطار کی دعوت میں شریک کرتے ہیں۔ مسجد میں ہزاروں لوگ، کئی سو لوگ اکٹھے افطاری کرتے ہیں۔ ہم یہاں سارا سال یہاں کے صاحب ثروت لوگ جو ہیں وہ اچھی چیزیں اولاد کو کھلاتے ہیں، اور رمضان میں بھی وہ افسوس کی بات ہے کہ بہت یہاں چیریٹی ہوتی ہے، لیکن ہمیں مزید کرنے کی ضرورت ہے۔ اور دوسرا اے ٹی آئی کو چاہیے، میں آپ کو آخری ایک پیغام یہ دینے لگا ہوں کہ وہ ایک ٹیوشن اکیڈمی آن لائن بنائے، اور دور پسماندہ جو علاقوں میں انگریزی نوجوانوں کی ٹھیک نہیں، سائنس سبجیکٹ کے اچھے ٹیچر نہیں ملتے، تو وہ چندہ کر کے ہم ایک اکیڈمی جو ہے ورچوئل بنا سکتے ہیں، جہاں روز لوگ آئیں، ایل ایم ایس سسٹم کے ذریعے ان کو پڑھایا جائے، اور وہ جو لوگ ہم اس پہ امپلائی کریں ان کو ہم باقاعدہ فیس دیں۔ تو اس سے جو بچہ بلوچستان میں بیٹھا ہوا ہے، جو سندھ میں بیٹھا ہوا ہے، جو فاٹا میں ہے، جو پنجاب کے دور دراز علاقوں میں ہے، ساؤتھ پنجاب میں ہے، میاں والی میں ہے، ڈی جی خان میں ہے، اس کی اگر انگلش اچھی ہو جائے، میتھس اچھا ہو جائے، تو ہو سکتا ہے وہ بھی کسی انجینئرنگ یونیورسٹی میں پہنچ جائے، میڈیکل یونیورسٹی میں پہنچ جائے، ہائر ایجوکیشن حاصل کر لے، تو اس سے پھر اس کی زندگی میں تبدیلی اور انقلاب برپا ہو جائے۔ تو یہ اس کے اوپر سوچیں اور اس کے اوپر فنڈ ریزنگ کریں، اور 1 سال کی ابتدائی پیسے جب حاصل ہو جائیں تو ایک اسٹوڈیو بنا کے آپ اس کو باقاعدگی سے، یوں ہم اس کو ایسے کر سکتے ہیں، اور یہ بہت بڑی تبدیلی ہوگی اس لحاظ سے۔ کوئی اور سوال آپ؟ تو بہت آپ لوگوں سے خوشی ہوئی، دوبارہ بھی ملاقات ہوگی، اور بالکل اس میں یہی ہے کہ اصل جو تبدیلی ہے وہ سماجی تبدیلی ہے، اور وہ جو لوگ مذہب سے وابستہ ہیں، جن میں حب اہل بیت ہے اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی وہ ماننے والے ہیں، بندگی کے تقاضے پورے کرتے ہیں، وہ دکھی انسانیت سے بھی پیار کرتے ہیں، اور ان کے اندر ایک درد دل ہے اور احساس ہے۔ اس احساس کو جگانے کی ضرورت ہے، اور آپ نوجوانوں میں بڑا اس میں جذبہ ہے۔ تو انہی کلمات کے ساتھ میں ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کروں گا،
اور آپ لوگوں کو اس پہ دوبارہ بھی بات چیت ہوتی رہے گی. یہ جو آئیڈیا اس کے اوپر سوچتے ہیں اور پروگرام کے بعد بھی اس پر گفتگو کرتے ہیں. اور عمران شریف صاحب آپ کا بہت شکریہ. اور اس میں یہ آپ نے جو محمد خبیب صاحب نے کہا ہے کہ یہ انہوں نے بڑا اچھا آئیڈیا دیا ہے کہ صرف سائنس اور انگلش ہی نہیں بلکہ اس کو ہم سکلز بھی سکھا سکتے ہیں. پوری دنیا میں یہ ہو رہا ہے کہ جو نالج ہے اور جو نئے علوم ہیں ان میں سکلز بھی اس کا حصہ ہے. اور آن لائن اس وقت آپ کو چلتے چلتے میں ایک اور مشورہ دوں کہ آکسفورڈ، کیمبرج، ہارورڈ، بڑی بڑی یونیورسٹیاں جو ہیں وہاں آن لائن فری سکلز کے کورس ہو رہے ہیں کہ کووڈ کا زمانہ ہے، اس کے اندر جو عام حالات میں آپ چارجز دے کے سکل سیکھتے ہیں وہ آپ فری بھی کر سکتے ہیں. اس کے اوپر بات کریں گے. اور جواد شیخ صاحب بہت شکریہ آپ کا. مہربانی.